اللہ محمد رسول اللہ. برابر مسلک کی گاڑی کھینچے جا رہے ہیں، اور یہ تربیت کی ہے مدرسے نے، تیز ترار بنایا ہے، چرب زبان، تیز ترار، باقاعدہ انجمنوں میں سکھایا جاتا ہے تقریر کے، واعظ و نصیحت و تقریر کے فن سکھائے جاتے ہیں کہ آپ کو کیسا کرنا ہے، پھر بولتے بولتے بولنا آ جاتا ہے. سیدھا سیدھا وہ قرآن سے اور حدیث سے اپنے عید میلاد النبی کو اور جلوس کو ثابت کر رہا ہے. ہو یہی مطلب ہے کلیجے چبانے کا، کلیجے چبانے کا، کہ یہ لکڑ بگے، یہ سون کتے اس امت کا کلیجہ چبا رہے ہیں، اس امت کا کلیجہ چبا رہے ہیں. تو کلیجہ چبانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ علل اعلان ممبر رسول پر ثابت کر رہا ہے قرآن سے، سیرت سے، کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارا مسلک حق ہے اور ہماری جماعت حق ہے، اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں 12 مہینے کے 12 تہوار وہ سب صحیح ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آیا اب تک، وہابیوں کو اور ہارون مولانا کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، وہ کیا بتائے گا. تو یہ جو الفاظ ہیں ہم تقریر میں استعمال کرتے ہیں، کلیجے چبانا اور یہ اور وہ مدرسہ، اس کو سمجھ کے رکھیں آپ، کیونکہ پورا بیک گراؤنڈ ہے یہ. اب ان سے کہا جائے خدا کی قسم زندگی کا نام تو ہار جاؤں گا میں. یہ آڈیو ویڈیو بن رہے ہیں، یہ لائیو چل رہا ہے، یہ بھائی لوگ گواہ ہیں. آج ثابت کر، قرآن سے اور سیرت سے ثابت کر، کس نبی کی جینتی منائی گئی؟ جینتی، جینتی کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ میلاد، ولادت، ولادت، اس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ جینتی. گاندھی جینتی آتا ہے سمجھ میں، مہاویر جینتی آتا ہے سمجھ میں، لیکن یہ محمد جینتی، نبی جینتی، یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ دین فطرت ہے، دین انقلاب ہے، اور دین رحمت ہے. یہ فطرت رحمت ہے. یہ اس میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میلے ٹھیلوں کی، جاتراؤں کی اور یاتراؤں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس دین کے اندر. زندگی میں ایک ہی یاترا، زندگی میں وہ بھی حیثیت ہونے پر ایک ہی یاترا آپ پر فرض کی گئی، حج بیت اللہ بس. اور جو زیارت کے لیے اجازت ملی 3 جگہ، بیت المقدس، مکہ، مدینہ، چوتھی جگہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. دین ہمارا جو ہے وہ معقول ہے، عقل کے مطابق ہے، مگر یہ کلیجہ چبانا نہیں کہ آپ میری سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو. میں بے غرض آدمی ہوں، چندہ گر اور پیشہ ور نہیں ہوں، بھاڑے کا ٹٹو نہیں ہوں. میں جو بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے خالص قرآن و سنت سے، وہ شیئر کر رہا ہوں میں آپ سے. ٹھیک ہے، میری کوئی غرض نہیں ہے آپ آؤ نہ آؤ، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے بھائیو یہاں آؤ، سنو، سمجھو، غلط لگے تو پوچھو، بار بار پوچھو، اور جس کو لے کے آنا ہے اس کو لے کے آؤ. بڑے اچھے انداز میں، پیار محبت کے انداز میں ڈسکس کریں گے. ہمارے اور آپ کے درمیان قرآن ہے، حدیث ہے، ہم لڑیں گے کیوں؟ مگر یہ خبیث، اب وہ اہل حدیث ہو یا اہل سنت،
یہ لڑتے ہیں، آستینیں چڑھاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں ہمارے خلاف، اور اللہ کے بندے جو دنیا میں موجود ہیں مجاہدین اسلام، ان کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، زبان دراز۔ اور جب ہم خم ٹھوکتے ہیں اور ماں اور باپ یاد دلاتے ہیں تو بچتے ہیں۔ ارے چھوڑو نا، کوئی ہمارے مسلک کا ہے کیا جو تم بول رہے ہو اس کو بلاؤ اپنے پروگرام میں، اور وہ اگر بلا رہا ہے تو ہم کیوں جائیں؟ ہمارے مسلک کا ہے کیا؟ مطلب اپنی اپنی ڈبلی، اپنا اپنا راگ۔ جیسا جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، میں اشارے کر دیتا ہوں، آپ سمجھ لیتے ہیں۔ کیا ناٹک چل رہا ہے، کیا ڈرامہ چل رہا ہے صاحب دین کو لے کے، باپ رے! جتنی جماعتیں اور جتنے مسلک اور جتنے ذمہ دار سب دیندار، نمبر 1 چوکٹ مسجدوں کے اندر لڑائی جھگڑے بیت المال کو لے کے، حساب کتاب کو لے کے، مسجد کے اندر گویا ایک ہڈی ہے گودا بھری ہوئی، بیت المال مالی مال، سب گول مال ہے بھائی، سب گول مال ہے، بیت المال ہے نا۔ تو اس کو لے کے بولے 1 سال کا حساب دو، بولے پہلے 10 سال کا حساب دو۔ بیٹا تم نے 10 سال تک کھائے ہو تو کیا ہم بھائی جان 1 سال تک نہیں کھا سکتے کیا؟ قصہ مختصر یہ چل رہا ہے، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑے، کون آئے گا کرسی پہ کون نہیں آئے گا۔ انہوں نے، یہ اہل حدیث اہل سنتوں نے سیاست کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جو الیکشن میں دیکھتے ہیں آپ ناٹک، مبارکباد دینے، ہار ڈالنے کے لیے، یہ سب ناٹک، یہ دنیا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ میں بھی کر سکتا تھا، صلاحیت ہے مجھ میں، علم ہے میرے پاس، مکار آدمی ہوں، سیاست جوائن کر سکتا تھا جس پارٹی کو چاہتا۔ دولت کمانے کے لیے اور شہرت کمانے کے لیے بہت سے راستے تھے، بہت سے تھے، بلکہ مجھے لالی پاپ دکھایا گیا، دانے ڈالے گئے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے۔ اگر بندہ بچنا چاہتا ہے تو وہ بچا لیتا ہے اس کو، کہ نہیں یہ تو 4 روزہ زندگی ہے، یہاں تو بڑے بڑے فرعون مر گئے، گڑ گئے، جہنم میں گئے، حامان، شداد، قارون، فرعون۔ یہ اسلامی تاریخ ہے، یہ قرآن ہے، یہ سیرت ہے، اس کے طالب علم ہے اپن، دھوکہ کیوں کھایا پر؟ اس لیے یہ قرآن و سنت کا علم بھی ضروری، اس پہ ڈٹنا بھی ضروری، اور مرد بن کر رہنا کہ کوئی مائی کا لال اگر کہتا ہے کہ میرا باپ ہے اور میری ماں ہے تو آگے بات کریں۔ اسلام ایک ہی ہے، دین اسلام ایک ہی ہے، جس کو آپ قرآن سے معلوم کر سکتے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے محمد رسول اللہ کی سیرت۔ آؤ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کریں گے، یہ 10 محرم کیا ہے معلوم کریں گے۔ یہ عید میلاد النبی کب سے نہ کسی صحابی نے منایا، نہ کسی ولی نے منایا، اولیاء اللہ نے۔ جھوٹے ہو، مکار ہو تم ہمارے نام سے ہیبت کھاتے ہو، تم بھی اہل حدیث ہو اور تم بھی، کیونکہ یہاں پیورٹی ہے، پیورٹی۔ یہاں جو تمہارا باپ ہے سیاست میں اس کو کنڈم کیا جاتا ہے، جمہوریت کو، کافر کے لکھے ہوئے قانون کو، سمویدھان کو، انسان کے بنائے ہوئے سسٹم کو کنڈم کیا جاتا ہے، اس کے بغیر ہم مومن نہیں۔ اور تم سب برابر ہو دنیا داری میں، تمہاری بیٹی ہیں باہر، تم حرام خور، تم باطل پرست، وہاں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب کی بیٹیاں، ہر مسلک ہر فرقے والے کی بیٹیاں بے پردہ، آفسوں میں سب کا نیتا یا تو شیوراج سنگھ یا راجیو گاندھی، سارے متفق ہیں نکل کر کانوینٹ اور اسکول پڑھنے میں، جمہوریت، وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں ناٹک چل رہا ہے یہاں پر کہ عید میلاد النبی میں وہاں بھی نہیں آتے۔ اچھا پچھلے سال تو آئے تھے، جب مولویوں کے بیٹے حاضر تھے، ہر جماعت کے
बोले अपने को क्या है, थोड़ा सा दिखाना है एडमिनिस्ट्रेशन को, शक्ति प्रदर्शन करना बोले एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। सियासत है ना ये, 10 मुहर्रम और ईद मिलादुन नबी सियासत जी। और चूंकि शक्ति प्रदर्शन करना था तो इसलिए उसमें तबलीगी जमात के भी बच्चे, अहले हदीसों के भी बच्चे, मौलवियों के भी बच्चे हाजिर थे। बोले भाई ऐसा है, थोड़ा हिकमत से काम लेना पड़ता है। तुम्हें को काय को नाटक कर रहे हो तुम? अच्छा साहब ये दीन है ना, ईद मिलादुन नबी साहब, नहाएंगे धोएंगे ईद मनाएंगे साहब, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए जो आगे आगे रहेंगे, आगे आगे जो रहेंगे, शहर छोटा है, कौन नहीं जानता उनको। वो जो पानी पे जो मोटे मोटे पीले पीले तैरते हैं ना, ऐसा गटर में, समझ गए क्या आप? वो है ये समाज की गंदगी। ईद मिलादुन नबी के जुलूस में आगे 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 सियासी लोग जिनके यहां शरीयत एक मजाक के नाम पर है। बेटी कहीं, बेटा कहीं, खुद कहीं, बीवी कहीं, माल जहां से भी आ रहा है जायज है, हलाल है। इस पर न तुम मुझको बोलोगे ना मैं तुमको बोलूंगा। दुनिया अलग है। ये हराम बोलता है यार, बोले हारू सूद, अरे वो दुनिया है वो भाई, दीन अलग है दुनिया अलग है। अबे बांगे जाहिल जट कमार, तेरे को इतना नहीं मालूम कि दुनिया में तो आए थे अंबिया अलैहिमुस्सलाम और बाकायदा उन्होंने दीन की बुनियाद पे अपनी दुनिया को रखा। दुनिया को दीन की बुनियाद पे, यानी शरीयत के उसूलों की बुनियाद पे दुनियादारी की उन्होंने, तो अल्लाह ने उनको उठाया और खलीफा बना दिया और सिस्टम नाफिज कर दिया। अरब फतह हो गया। जब अरब फतह हो गया तो अजम भी फतह हो गया। 7 समुंदर पार मोहम्मद बिन कासिम यहां पहुंच गए तो तारीख कहीं पहुंच गए, सब फतह कर डाला। फतह, गुलामी की जिंदगी मंजूर नहीं इस कुरान को। मैं अकेला, आप चाहें तो गर्दन ले सकते हैं, मेरी सर हाजिर है। कितना बड़ा तय्यूस है तू इबलीस, ट्रम्प, जाहिल जट इबलीस, दुनिया का सबसे बड़ा। मेरे पास देने के लिए एक जान है बस इस्लाम के लिए, जब चाहे ले ले। और ये मेरे भाई तो हैं जो जिनकी तलाश में रहता है तू। झूठे, मक्कार, शातिर, दुनिया का सबसे बुज़दिल इंसान अमेरिका मुल्क, साजिशें करना जानता है बस। और फिर ये यहूदी इजराइल और उनके चेले ये सऊदी। इस वक्त सऊदिया बिल्कुल गोद में बैठा हुआ है अमेरिका और इजराइल की, और ये सऊदिया के गुलाम है ये अहले हदीस, वहाबी अहले हदीस, उसके गुण गाते हैं। ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये है कि इस्लाम तो एक ही है ना कुरान के मुताबिक, उस पे अमल का मतलब ये है कि हर काफिर, हर बातिल का इनकार करो आप, और हर बिदअत का इनकार करो। ईद मिलादुन नबी के जुलूस में उसका बाइकाट, बोलने की जरूरत ही नहीं, वो मजाक है, वो सियासत है। वो क्या है, कुछ लोग अपने वोट्स दिखाते हैं कि मुस्लिम वोट्स हमारे पास इतने हैं। देखो बीजेपी वाले, कांग्रेस वालों, आइंदा आप हमको वो दे सकते हो टिकट वगैरह, या कम से कम हमारा शुमार कर सकते हो कि हमारे पास भी इतने साथ में कितने रहते हैं, वो आपको मालूम है। नहीं, अपने को दुनियादारी नहीं करनी है, इस तरह बातिल गंदी सियासत। अपने को इस्लाम देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे आगे पीछे। दुनिया बन की तो बने, बिगड़ी तो बिगड़े, बिगड़े तो बिगड़े। तो इस तरह से हर बिदअत का इनकार, हर बिदअत का इनकार।